جی بالکل، میں اس ٹائم موجود ہوں شہر ڈیرہ غازی خان غازی بحالی معذورہ سینٹر کے اندر۔ بات کریں اس سینٹر کی تو یہ ڈی جی خان کا وہ سینٹر ہے جہاں پر آٹزم بچوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب۔ جی سر، کیا کہیں گے اس پہ؟ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے ادارے میں خوش آمدید کہتا ہوں، جسے ہم غازی ریہیبلیٹیشن سینٹر کہتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس ڈویژن میں وہ سینٹر چلا رہے ہیں جہاں پہ آٹزم بچوں کی جو تربیت ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یا اس کے علاج پہ کام ہو رہا ہے۔ تھرو تھراپیز کام ہوتا ہے، جسے ہم لوگ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ اسپیچ تھراپی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اسپیچ کراتے ہیں۔ اگر ان کو آکوپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو آکوپیشن تھراپی کی جاتی ہے۔ بیسیکلی ایک یہ ایسا مرض ہے یا ایسا ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں اس کو، بلکہ ہوتا بھی ڈس آرڈر ہے یہ اس کو پہلے آٹزم کہتے تھے، اب یہ اے ایس ڈی ہو گیا، یعنی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر۔ یہ ایسا ڈس آرڈر ہے جو بچے کے ہر کام میں ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کا، تو ہر ڈس آرڈر پہ الگ الگ طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ یہ میرے پاس یہاں پہ ایز اے پروفیشنلز ماشاء اللہ بچے موجود ہیں جو کام کرتے ہیں، اور اسٹاف ٹرینڈ اسٹاف ہے یہاں پہ کام کرنے والا۔ اور ڈی جی خان میں پہلے تو جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تقریباً 2.5 سال پہلے، تو لوگ کہتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ لوگ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، بلکہ وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا قدم اٹھایا ہے والدین کے لیے کہ والدین اب اتنے خوش ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے بہت بڑا ایک انعام لے کے آئے ہیں ڈی جی خان۔ میں تو اپنے آپ کو اتنی قابل نہیں سمجھتا کہ یہ میں کسی کو انعام دے سکوں، یہ خدا تعالیٰ کا صرف فقط احسان ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں ان بچوں پہ کام کروں۔ ان بچوں کی معصومیت، ان بچوں کی خوبصورتی، ان بچوں پہ کام کرتے ہوئے خوشی، یہ وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس ڈس آرڈر پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس ڈس آرڈر پہ کام کیا جا رہا ہے، مگر وہ کام بیسیکلی اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا جیسے اس کام کو کرنے کی ایک حقیقت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میرے پاس جو اسٹاف ہے، ایک بچے کے ساتھ ایک اسٹاف ہوتا ہے کام کرنے کے لیے۔ آکوپیشن تھراپسٹ ہے تو 1 to 1 کام کر رہے ہوں گے وہ، اور ساتھ اگر اسپیچ تھراپی ہو رہی ہے تو 1 to 1 کام ان کا ہو رہا ہوگا۔ ایسے ہی میرے پاس دوسری ٹائپ جو بچوں کی ہے وہ آتی ہے اے ڈی ایس ڈی کی، اٹینشن ڈیفیسنٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ اس میں بچہ ہائپر ہوتا ہے یا اگریسو ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی الگ سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ میرے پاس جو ٹیم ہے، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کر پائیں کہ اے ایس ڈی کیا ہے اور اے ڈی ایس ڈی کیا ہے۔ اس کے لیے میرے پاس سائیکالوجسٹ ہیں، باقاعدہ اس بچوں کے والدین کے ساتھ بیٹھ کے پوری ہسٹری لی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے ہماری، اسپیچ تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، آکوپیشن تھراپسٹ، ایسی پورے بورڈ بیٹھتا ہے جس میں ہمارے دوست جو ہیں ماشاء اللہ پی ایچ ڈی بھی ہیں یہاں پہ، اس بورڈ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں اس بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ ایسے لیبلائز کر دینا یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اب ہمارے پاس بچہ آتا ہے جو لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں جی اس کو تو آٹزم ہے، بلکہ اس کو آٹزم نہیں ہوتا، اس کو جسٹ اسپیچ ڈس آرڈر ہوتا ہے بچے کو۔ کچھ وجہ سے اس کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، ماں باپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو سارے کا سارا جب ہم لوگ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ بچے کو کس حصے میں لے جایا جائے جہاں پہ صحیح طریقے سے اس کی تھراپیز کی جائے اور اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ اچھا سر، یہ والدین کو کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے وہ کیا اقدامات کریں تاکہ بچے ان کے اس مرض میں مبتلا نہ ہوں؟ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے انتہائی خوبصورت سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں سے بولنا چاہیے۔ بچوں سے ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، ماں علیحدہ موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، باپ علیحدہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور بچہ علیحدہ موبائل لے کے بیٹھا ہے، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ آپس میں کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے، جب کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے تو بچہ بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ کارٹون کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ 2.5 سال کے بعد ہمارے پاس یا 3 سال کے بعد بچے کو لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو بچہ 2.5 سے 3 سال کا ہوتا ہے، اس ٹائم وہ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ پہلے بولتا تھا اب نہیں بولتا، اب وہ کارٹون کی دنیا میں جا کے کارٹون کے الفاظ بولنے لگ جاتا ہے بچہ، پوری پوائنٹس کہہ رہا ہوتا ہے مگر ماں باپ کا نام کا رسپانس دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایک دوسری بات جو ہے سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اسکرین ٹائم سے دور رکھا جائے۔ اسکرین
بالکل نہ دکھائیں، موبائل نہ دکھائیں، کوشش کریں موبائل سے بالکل اوائڈ کریں بچے کو. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو گراؤنڈ میں لے جایا جائے. گراؤنڈ انتہائی اہم ہے، بچے کو فٹ بال کھلائی جائے، کرکٹ کھلائی جائے، مختلف آؤٹ ڈور گیمز ہونے چاہیے. بچہ بیسیکلی چاہ رہا ہوتا ہے میں کھیلوں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہمیں بچے کو پڑھانا ہے. پڑھانا اس وقت سود مند ہو سکتا ہے جب بچے کا ذہن صحت مند ہو. صحت مند جسم، صحت مند ذہن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اسپورٹس سے پیدا ہوتا ہے، گراؤنڈ سے پیدا ہوتا ہے. تو میں ماں باپ کو انتہائی گزارش کروں گا دل کے ساتھ کہ کم از کم بچوں کو گراؤنڈ دکھائیں. ایک دوسرا، بچوں کو کارٹون کی دنیا سے، موبائل کی دنیا سے دور رکھیں. دوسرا یا تیسرا سب سے بڑا جو کام ہے، بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس سے بولیں، بار بار بولیں. مثال کے طور پر ماں اگر کھانا بنا رہی تو بولتی رہے میں آپ کے بابا کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، میں جھاڑو دے رہی ہوں، میں گھر کا کام کرا رہی ہوں. ساتھ ساتھ بچوں کو انوالو کریں تو بچہ اس مرض سے بچ سکتا ہے. جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچوں سے اپنا رابطہ ذرا قریب کریں، بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ خالد شہزاد، وائس نیوز، ڈیرہ غازی خان.